السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری کہانی چل رہی ہے جنزادہ، آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 سنائیں گے۔ روحانی طور پر ملتا ہے دونوں کی اس قربت سے دونوں میں ایک بے نام رشتہ بن گیا ہے۔ بختاور بی بی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ میری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد میں نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ حجاب کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے، خود غلام ہو گیا ہے حجاب کا، وہ خود بے بس ہے۔ صباحت پھوٹ پھوٹ کر روتی، ارے آپ پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گی۔ یہ پتہ لگنا تھا کہ جنات کے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہی میں کچھ کر سکتی ہوں۔ ہاں، آپ حجاب کے سامنے کسی بات کا ذکر نہیں کریں گی۔ سارا دن صباحت چپکے روتی رہی، کچن کا کام بھی کرتی رہی ساتھ میں۔ رات کو اس نے احسان الحق کو ساری بات بتائی، وہ بھڑک اٹھے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں منع کیا تھا نا کہ ان عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ضرورت نہیں دوبارہ بختاور بی بی سے ملنے کی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں ماں ہوں۔ اگر آپ مجھے حجاب کے علاج سے روکیں گے تو میں پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں حجاب کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، مجھے بختاور بی بی کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ صباحت رو پڑی، میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ احسان الحق نے تنبیہ کی، بے فکر ہو جائیں، وہ بہت نرم دل خاتون ہے، حجاب ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ احسان الحق سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ اگلی روز صباحت نے بختاور بی بی کو فون کیا، جو خبر اس کو ملی وہ لرز کر رہ گئی۔ فون پر فاطمہ نے بتایا کہ بختاور بی بی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ خبر سنتے ہی صباحت ہسپتال پہنچی تو بختاور بی بی آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد صباحت ٹوٹ کر رہ گئی۔ احسان الحق کی باتوں سے تھوڑا ڈھارس ملتی رہتی تھی، اس میں اللہ کی مرضی تھی، وہ اتنی ہی زندگی لائی تھی۔ حجاب کی تو وہ بالکل ٹھیک ہے، تم آئندہ کسی پیر سائیں کے پاس نہیں جاؤ گی، یہ کان کھول کے سن لیں۔ میری حجاب پر کوئی سایہ نہیں، میں خود فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے پانی کر کے گھر کے کونوں میں چھڑک دیا کروں گا۔ بختاور بی بی کی وفات کے بعد گھر میں ہونے والے تمام پراسرار واقعات ایک دم سے ختم ہو گئے۔ حجاب کو وہ خواب آنا بھی بند ہو گئے۔ وہ خوبصورت کبوتر جس نے چھلا پہنا تھا پھر کبھی نہیں آیا۔ صباحت اب خوش اور مطمئن تھی، اس کا سارا دھیان اس نئے گھر کی ڈیکوریشن پر تھا۔ سب نے مل کر نئے گھر کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر لی۔ احسان الحق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس نے پورے گھر میں نئے ڈیزائن کے پردے لگوائے، دوسری چیزوں میں بھی ضرورت کے حساب سے تبدیلیاں کی۔ آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ نئی گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں فرنیچر کی سیٹنگ کی اس نے ایک دن پہلے ہی کروا دی تھی۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑے تھے جب صباحت نے ان کے شانے پر تبکی دی، آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ آج میں بہت خوش ہوں، لگتا ہے وقت 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ حجاب، تحریم اور ثانیہ بھی وہاں گئی۔ بابا، ہمارا گھر بے حد خوبصورت ہے، ثانیہ نے گول گول چکر کاٹ کر کہا۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ احسان الحق نے تینوں بیٹیوں کو بازو کے حلقے میں لے کر کہا، یہ گھر ہمیشہ محبت کی چاندنی سے روشن رہے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ، اس گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنا۔ سب نے مل کر بولا آمین۔ نیا گھر کافی بڑا، خوبصورت، ہوادار تھا، بہت سے کمرے تھے۔ سب سے خوبصورت حصہ لان کا تھا۔ حجاب کو پودوں کا بہت شوق تھا، اس نے لان میں بہت سے پھول پودے لگا دیے۔ یہاں سب بہنوں کا الگ الگ کمرہ تھا۔ مغرب کے وقت وہ لان میں پودوں کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب صباحت وہاں آئی۔ اس وقت یہاں اکیلے نہیں بیٹھا کرو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا ماں، سارے وقت اللہ کے ہوتے ہیں، بات مانا کرو بیٹا جی۔ ماں ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، لیکن مجھے تنہائی میں بیٹھنا پسند ہے، ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے تنہائی میں۔ حجاب الجھ کر رہ گئی، کیسا احساس میری بچی؟ میں جب بھی تنہا ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، یہ بہت قریب، یہ میرا وہم ہی ہوگا نا؟ ماں، حجاب الجھن میں تھی،
ہاں ہاں، وہم ہی ہے، یہ سب وہم ہے۔ بہنوں کے ساتھ رہا کرو، اکیلے نہ بیٹھا کرو۔ آئی سمجھ۔ صباحت ایک دم گھبرا گئی۔ بابا، ہم نئے گھر کی خوشی میں سب رشتہ داروں کو پارٹی دیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ثانیہ نے ٹھہکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، اچھا سا فنکشن کریں گے، سب کو بلائیں گے، مگر بس یہ ایک تو کام کر لوں، گھر والوں میں لائٹیں لگوا لوں، دروازوں کا رنگ تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ فنکشن کریں گے اور کپڑے بھی سلوائیں گے۔ احسان الحق نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن ماں آپ کے نام خط آیا ہے۔ ثانیہ نے لفافہ صباحت کو پکڑایا۔ صباحت نے لفافہ کھولا، اس میں ایک رکیہ تھا، ایک خط تھا۔ میری بیٹی کو بی بی بختیار کے کمرے سے آپ کے نام پر یہ خط ملا ہے۔ آپ کے پرانے گھر گیا تھا، وہاں سے آپ کا پتہ لیا کہ امانت پہنچاؤں۔ یہ لفافہ بی بی بختیار آپ کو دینا چاہتی تھی، مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ ملازم دینو صباحت نے جلدی سے دوسرا خط کھولا، وہ ایک مختصر سا خط تھا۔ صباحت، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس جن سے حجاب کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دوں، لیکن وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آگے میرے بڑے سے بڑا عالم بھی محدود ہو جاتا ہے۔ اس کا گروہ اتنا طاقتور ہے، میں نے بزرگوں کی کرامت سے اس جن کو بس 2 سالوں کے لیے آپ کی بیٹی سے دور کر دیا ہے۔ یہ ایک قسم کی قید سمجھ لو، زندگی رہی تو 2 سال بعد پھر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ 2 سال کے بعد یہ جن واپس آئے گا۔ اللہ حافظ۔ صباحت کے کانپتے ہاتھوں سے خط نیچے گر گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ تحریم کی عادت تھی کہ کوئی تلخ بات کہہ دیتی تو بعد میں پچھتاتی۔ ابھی بھی خاموشی سے آ کر حجاب کے پاس بیٹھ گئی۔ حجاب، سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ سوری۔ حجاب نے تحریم کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگایا۔ میں آئندہ تمہیں کبھی خفا نہیں کروں گی، وعدہ۔ وہ جلدی سے بولی، پھر حجاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھ کر کہا، حجاب، یہ تصوف والی موٹی موٹی کتابیں کب سے پڑھنے لگی ہو؟ تمہارا تو پورا کمرہ بھرا ہوا ہے اس کتابوں سے، یہ کیسے پڑھ لیتی ہو؟ مجھے تو اس کا سر پیر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ حجاب ہنس دی۔ اچھا، زیادہ ڈرامہ بازی نہ کرو، جاؤ ایک کپ چائے لے کر آؤ میرے لیے۔ حجاب فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ صباحت کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گھر کے کونوں میں پانی چھڑک رہی تھی۔ ماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کون؟ صباحت گھبرائی۔ ماں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کی آنکھوں کے نیچے حلقے بن گئے، آج میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ حجاب پریشان سی ماں کو دیکھتی رہی۔ میں بیمار نہیں ہوں بیٹا، مجھے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، میں کسی بزرگ کے آستانے پر جانا چاہتی ہوں۔ صباحت آہستہ سے بولی، بس اتنی سی بات، ہم کل ہی چلے جاتے ہیں۔ حجاب مسکرا کر بولی۔ حجاب تو چلے گی، مگر صباحت گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کو اپنے مرحوم شوہر کی بات یاد آ گئی کہ جب تک ہمیں کوئی ماروی مخلوقات نہیں ستاتی تو کوئی ضرورت نہیں کسی پیر سائیں کے پاس جانے کی۔ احسان الحق کی باتیں یاد آتے ہی اس نے اپنے تمام وہم خوف دل سے نکال دیے۔ حجاب، تحریم اور ثانیہ اسکول کالج جا چکی تھی۔ صباحت گھر کا کام نپٹا کے بیل کی آواز آئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوبصورت وجیہہ نوجوان کھڑا تھا۔ آپ صباحت صاحبہ ہیں؟ نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جی، کیا کام ہے؟ میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ بے حد ضروری کام ہے، پلیز، نوجوان نے عاجزی سے کہا۔ صباحت نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ وہ 6 فٹ کا خوبصورت نوجوان تھا، چہرے پر تھوڑی بڑھتی ہوئی داڑھی کا ہلکا سرور تھا، ناک تیکھی، آنکھیں بڑی اور شفاف رنگت، گوری آنکھوں میں نرمی اور احترام تھا، نظر جھکائے بات کر رہا تھا، کسی اچھے خاندان کا لگتا تھا، اس لیے اس سے اندر آنے کی اجازت دی۔ مہمان خانے میں بیٹھا کر صباحت نے آنے کی وجہ پوچھی۔ دراصل میں آج کل بہت پریشان ہوں، آپ بھی میری مدد کر سکتی ہیں۔ کیسی مدد؟ اپنا تعارف کرواؤ، میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ صباحت نے نوجوان سے کہا، میرا نام اسعاد ہے، میں قریبی گاؤں کا رہنے والا ہوں، اس شہر میں میری جاب ہو گئی ہے، ادھر قریب کے علاقے میں میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں،
کوئی مناسب رہائش گاہ نہیں مل رہی، اسی سلسلے میں مدد کریں پلیز۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں بیٹا؟ صباحت نے نوجوان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ تو نوجوان نے کپ میز پر رکھا اور بے حد نروس لگ رہا تھا۔ ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ مجھے کرائے پر دے دیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں کمرہ کرائے پر دینا چاہتی ہوں؟ صباحت نے غصے سے کہا۔ آنٹی میں بہت پریشان ہوں، ضرورت مند ہوں، میری جاب کی جگہ آپ کے گھر کے نزدیک ہے اور مجھے احسان الحق صاحب کے دوست نعیم صدیقی صاحب نے آپ کے پاس آنے کا کہا تھا۔ میں آپ کو 8,000 ماہانہ دوں گا، صرف چند ماہ کی بات ہے، میں جلدی چلا جاؤں گا۔ اصحات نے التجا کی۔ مرحوم شوہر کا حوالہ سن کر صباحت نرم ہو گئی۔ اس نے گہری نظر اصحات پر ڈالی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری مجبوری سمجھ لوں، میں اپنی مجبوری کا کیا کروں؟ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں، نہ خاوند کا سایہ ہے۔ میں نعیم صاحب کا بہت احترام کرتی ہوں، ان کو ہمارے گھر کے حالات پتہ ہیں، مگر میں تمہیں کرائے پر کمرہ دے بھی دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آنٹی، جن لوگوں سے آپ ڈر رہی ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی آپ کے دکھ بانٹے؟ اصحات نے پوچھا تو صباحت کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں بیٹا، کسی نے مڑ کر خبر بھی نہیں لی ہماری۔ تو پھر آپ پرواہ نہ کریں، آپ مجھے باہر والا کمرہ دیں جو گیٹ کے پاس ہے۔ آپ بیٹیوں سے مشورہ کر لیں، میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ میرے گاؤں کا ایڈریس ہے، آج آپ میرے بارے میں پتہ کروا سکتی ہیں۔ صباحت نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ شام ہوتے ہی آسمان کالے کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے والی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بجلی چمک رہی تھی۔ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا تھا۔ صباحت جلدی جلدی اوپر کپڑا سمیٹ رہی تھی، ساتھ ہی تینوں کو بول رہی تھی کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، چارپائیاں شیٹ کے نیچے کھڑی کر دو، لو جی ماں کی فکریں۔ ثانیہ ہنس پڑی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، موٹے موٹے قطرے برسنے لگے۔ تینوں بارش میں کھیلنے لگی، ایک دوسرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر بھگونے لگی۔ ماں کی چیخ پکار کسی کام کی نہ آئی۔ حجاب کے موبائل پر کال آ رہی تھی، مگر جب تک ان کا دھیان جاتا کال کٹ چکی تھی۔ حجاب نے تحریم کو موبائل دیکھنے بھیجا۔ تحریم نے گیلے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر آواز لگائی۔ حجاب، شازیہ کی کال آدھے گھنٹے میں یہاں آنے والی ہے اپنی بہن کے ساتھ، ان کو میسج کر دو، میں انتظار کروں گی۔ حجاب نے بارش میں گول گول چکر کاٹتے ہوئے کہا، بس کرو ثانیہ، حجاب اندر آؤ، ہر دفعہ بارش کے چند قطرے سے بیمار ہو جاتے ہو، بس بہت ہو گیا، اندر آ جاؤ۔ صباحت برآمدے میں کھڑی بولتی رہی، مگر وہ لوگ سن ہی نہیں رہے تھے۔ تحریم بھی دوبارہ نکل آئی۔ ماں نے تحریم سے پوچھا، تحریم، یہ وہی شازیہ ہے جس کی شادی میں ہم گئے تھے پچھلے مہینے؟ جی جی وہی ہے، حجاب کی ساری سہیلیاں بھی آئے گی، نہ جانے میری حجاب کی مہندی کب لگے گی۔ صباحت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثانیہ نے ماں کو ایسے دیکھا تو نزدیک آ کر شرارت سے کہا، حجاب نہیں مانتی تو تحریم کی کر دیں، اس کے لیے تو کوئی بد نصیب کہیں بیٹھا ہوگا۔ ثانیہ کہتے ہی ساتھ اندر بھاگی۔ تحریم اس کے پیچھے۔ حجاب اکیلی لان میں کرسی پر بیٹھ کر بھیگ رہی تھی۔ بس بیٹا اندر آ جاؤ تم بھی، وہ اٹھنے لگی تھی کہ بیل کی صدا ہوئی۔ صباحت نے حجاب سے کہا، شازیہ آ گئی ہے، تم اسے اندر لے جاؤ، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ جی اماں۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ ابھی بارش میں آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر حجاب تو پہلے سے بھیگی ہوئی تھی، اس لیے لاپرواہی سے گیٹ کھولنے چل دی۔ حجاب نے گیٹ کھولا تو سامنے کھڑا اصحات اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ حجاب بری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے بالوں میں پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ سفید بھیگی ہوئی قمیص شلوار میں اس کا سراپا واضح طور دمک رہا تھا۔ اصحات بس دیکھتا رہ گیا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ حجاب کو فوراً دوپٹے کا خیال آیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اصحات جیسے ہوش میں آیا، میرا نام اصحات ہے۔ حجاب سمجھ گئی، اچھا آپ اندر آئیں۔ حجاب جلدی سے اندر گئے اور ماں کو بتایا۔ صباحت اصحات کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ تم تو بہت بھیگے ہو، کپڑے بدل لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ جی بہتر۔ اصحات نے سر ہلایا۔
صبح جب چائے لے کر آئی تو آزاد کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا۔ آزاد نے چائے پی کر برتن کمرے سے باہر رکھ دیے۔ ابھی وہ الماری میں کپڑے رکھ رہا تھا کہ چوڑیوں کی ہلکی سی جھنکار سنی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھا تو حجاب کمرے کے باہر رکھ کے برتن اٹھا رہی تھی۔ آزاد جیسے پتھر سا ہو گیا۔